بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ آج کا عنوان ہے تاریخ ساز جرمن چانسلر ہیلمٹ کوہل۔ یورپ کے لوگ بھی عجیب و غریب موڈ کے مالک ہیں۔ چاچا چرچل نے انہیں دوسری جنگ جیت کر دی، اگلے ہی الیکشن میں قوم نے انہیں سیاسی شکست دے کر چاروں شانے چت کر دیا۔ ایسے ہی آدھی صدی سے زائد عرصہ تک جرمنی جنگ عظیم کے نتائج اور اس کی سزا کے طور پر دو لخت رہا۔ مغربی حصے نے وہ محنت کی کہ نیا جرمنی نہ صرف اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا بلکہ قلیل عرصے میں ایک معاشی جن کا روپ دھار لیا، لیکن دیوار برلن نے مشرقی اور مغربی جرمنی کے جرمنوں کو جسمانی طور پر علیحدہ رکھا۔ جب تک کمیونسٹ رشیا کے ہاتھ میں دم رہا، کسی مائی کے لال کو جرمنوں کو ایک کرنے کی جرت نہ ہوئی، لیکن جرمنوں نے ایک سیاستدان پیدا کیا کہ جس نے ملک کی خاطر قومی یکجہتی، ملکی یگانگت کے مقصد کے پیش نظر جان بوجھ کر سوچی سمجھی پالیسی پر گامزن ہوتے ہوئے ایک طرف تو امریکہ والوں سے گہری قربت اور دوستی کی پینگ بڑھائی اور صفائیاں دے دے کر ان کے دل سے خوف نکالا اور تسلی دی کہ ہم دوبارہ جنگجو نہیں بنیں گے، دوسری طرف اس نے روسیوں کے سردار گورباچوف کو رام کیا اور کمال دور اندیشی، بردباری، ہوشیاری اور سمجھداری سے باقی موقع کے گواہوں کو بھی شیشے میں اتارا اور وہ کام کر دکھایا کہ جس کے لیے جرمن قوم کو تا قیامت اس کا ممنون رہنا چاہیے تھا، وہ تھا دیوار برلن کی بربادی، جرمن کی بحالی۔ لیکن جرمن قوم نے اس سے طوطا چشمی برتی اور ایک چھوٹے سے چندے کی وصولی پر اس کا دھڑن تختہ کر دیا۔ کیا سور پرست جناب ہیلمٹ کوہل کی شخصیت ہے کہ چندہ دینے والے کا راز افشا نہیں کیا اور کرسی کی قربانی دے دی۔ کاش کوہل صاحب پاکستان کی سیاست میں ہوتے، بکرے چھترے کھا جاتے، ڈکار نہ مارتے، جو پوچھنے آتا تو وہ خود بھی اتنا مرعوب ہوتا کہ خود ہی فائل کا پیٹ بھر دیتا، ورنہ پھر ایک چھٹانک کا نسخہ لے کر ان کو ایمانداری کا سرٹیفکیٹ دے دیتا۔ ہم نے سوچا کہ ایسی جاندار، وطن پرست، دور اندیش شخصیت کے حالات زندگی سے مختصراً آپ کو ضرور آگاہ کرنا چاہیے۔ جناب کوہل 1930 کو جرمنی کے ایک قصبہ لدوگشافن میں ایک فوجی آفیسر کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ مذہباً کیتھولک عیسائی تھے۔ دوسری جنگ عظیم میں ملٹری ٹریننگ کیمپ میں بھی رہے، جسے وہ ادھورا چھوڑ کر واپس آ گئے۔ اپنے کیریئر کے آغاز میں وہ 12 سال تک 1958 سے 1969 ایک ادارے میں سیکشن ہیڈ کے طور پر کام کرتے رہے۔ آپ نے سیاسیات اور تاریخ کی تعلیم فرینکفرٹ اور ہائیڈلبرگ کے تعلیمی اداروں سے پائی اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ آپ کے اعزازات: وہ اوائل عمری میں ہی کرسچین ڈیموکریٹک یونین پارٹی میں شامل ہوئے اور ایک سرگرم رکن کے طور پر ابھرے اور پھر پارٹی کے عہدیداروں پر جلد ترقی کرتے گئے۔ آپ نے عملی سیاست کا آغاز 1959 میں
صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہو کر کیا اور 1964 میں وہ قومی دھارے کی سیاست میں شامل ہوئے، جب انہیں اپنی سیاسی پارٹی کی مرکزی انتظامیہ کی ایگزیکٹو باڈی کا رکن منتخب کیا گیا۔ وہ اپنے صوبے میں وزیر اور پھر وہاں صدر بھی رہے۔ اس طرح آگے بڑھتے ہوئے 1976 میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہو گئے اور پھر اسی سال ملک کے چانسلر بنتے رہ گئے۔ جب 1982 میں چانسلر ہیلمٹ شمٹ کو برخاست کیا گیا تو ہیلمٹ کول مغربی جرمنی کے چانسلر چنے گئے۔ یوں دن رات کی محنت و مشقت سے پورے قومی جذبے اور اپنی بھرپور کوشش کے ساتھ وہ نومبر 1999 کو مشرقی اور مغربی جرمنی کو ایک کرنے میں کامیاب ہو گئے، بالکل اسی خلوص اور جذبے کے ساتھ کہ جیسے ہم مغربی اور مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنے میں کامیاب ہوئے، اور پھر بغیر کسی خوف کے 3 اکتوبر 1990 متحدہ جرمنی کے الیکشن کروائے اور متحدہ جرمنی کے پہلے چانسلر بنے۔ چونکہ مشرقی جرمنی میں کمیونسٹ راج کی وجہ سے مفلسی، بے روزگاری عام تھی، نیز ذہنی پسماندگی بھی آڑے تھی، لیکن جرمن قوم نے اپنے ان بھائیوں کو دل سے گلے لگایا، اپنا معیار زندگی نیچے کیا اور ان کا اوپر کیا، جیسے ہم بھی پاکستان میں قربانی دیتے ہیں اور گاتے ہیں، غریباں نو پراں کرو۔ سامعین و ناظرین، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ۔ اس کا عنوان تھا تاریخ ساز جرمن چانسلر ہیلمٹ کول، جسے جناب محمد سلیم بٹ کی کتاب کڑوے گلاب سے لیا گیا۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل بی اے رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آئندہ ایسے دلچسپ اور معلوماتی پروگرام ان تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔